بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے وہ ہے ہمارا نیا چیپٹر طلب کے بارے میں۔ جیسے آپ کو پہلے کل بھی ڈسکس یہ ہوا تھا کہ آگے جو ہم نے نیکسٹ میتھمیٹیکل پورشن میں سے تفاعل کے بارے میں ہم نے تھوڑا ڈسکس کر لیا تھا، اور متغیرات کے بارے میں، چونکہ وہ چیزیں یہاں پر اب استعمال ہونی ہیں، تو وہ دونوں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کرنے کے بعد اب ہم واپس آ گئے ہیں اپنی سابقہ روٹین پہ۔ پہلے 2 چیپٹر ہم نے کر لیے تھے، تیسرا چیپٹر ہے ڈیمانڈ، طلب۔ تو اب اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے کہ طلب کیا ہوتا ہے، طلب کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، طلب کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو یہ سارا ہم نے اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں کہ طلب کس کو کہتے ہیں۔ اب عام زندگی میں تو ہے کہ ہمارے ذہن میں جو بھی کوئی ہماری خواہش پیدا ہو جاتی ہے، یا جو ہمارے ذہن میں کوئی تمنا آ جاتی ہے، اس کو ہم طلب کا نام دے دیتے ہیں۔ یعنی محض کوئی آرزو پیدا ہو جانا، خواہش پیدا ہو جانا کہ میں کوئی بنگلہ لے لوں، کوئی گاڑی لے لوں، کوئی میں افسر بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں، اس طرح کی کوئی بھی خواہش ہو آپ کے دل کے اندر، تو اس کو عام زندگی میں تو ہم آپ کی خواہش، تمنا یا طلب کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اکنامکس میں آتے ہو تو اکنامکس میں کسی بھی چیز کے طلب بننے کے لیے، یعنی آپ کی کسی خواہش یا آرزو کا اکنامکس میں طلب بننے کے لیے 2 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے شے کو حاصل کرنے کا ارادہ، یعنی ویل ٹو پرچیز، اور ایک ہوتا ہے شے کو حاصل کرنے کی قوت، پاور ٹو پرچیز۔ یعنی آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی خواہش یا آرزو آتی ہے تو یہ 2 شرائط پائی جائیں گی تو وہ طلب بنے گا، ادروائز نہیں بنے گا۔ وہ کون کون سی شرائط ہیں؟ ایک ہے شے کو حاصل کرنے کا ارادہ، کہ آپ ارادہ کریں، خواہش کریں کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ جب ارادہ کر لیں تو ساتھ ہے اس کو حاصل کرنے کی قوت، قوت مین پرچیزنگ پاور، کہ اس کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے بھی ہوں۔ تو یہ دونوں شرائط پائی جائیں تو طلب بنتی ہے اکنامکس میں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو طلب نہیں بنتی۔ یعنی اگر آپ کے پاس پیسہ تو بہت سارا پڑا ہے، آپ چیز خریدنے کا ارادہ ہی نہ کرو تو وہ کبھی بھی چیز نہیں آئے گی، یعنی طلب نہیں بنے گی۔ اور اس طرح اگر آپ ارادہ کر لیں اور آپ کے پاس پیسہ نہ ہو پھر بھی طلب نہیں بنے گی۔ طلب اس وقت بنے گی اکنامکس میں جب کسی چیز کو خریدنے کا آپ ارادہ بھی کرو اور خریدنے کی آپ کے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی شے کی، اب چونکہ خریدنے کا ارادہ اور طاقت کی بات ہے، اور طاقت ہوتی ہے قوت خرید پیسے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی جب ہم اکنامکس میں طلب کہتے ہیں تو طلب کا ذکر اس کی قیمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی بھی چیز کی جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے، وہ ایک خاص قیمت کے تحت کی جاتی ہے۔ یعنی جب بھی ہم بازار سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ اس کی پرائز کتنی ہے، قیمت کتنی ہے، پھر جا کر ہم وہ چیز خریدتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ طلب جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پرائز پر۔ اس لیے آپ اس کا فنکشن دیکھیں تو آپ کے پاس بننا ہوا کہ کیو ڈی از اے فنکشن آف پرائز، کیو ڈی از اے فنکشن آف پرائز، یعنی مقدار طلب، کیو ڈی مین کوانٹٹی آف ڈیمانڈ از اے فنکشن آف پرائز، یعنی جو ڈیمانڈ کی مقدار ہے، جو طلب آپ کر رہے ہو، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اپنی پرائز پر۔ اور پھر ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اب آپ کو وہی چیز جو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ چونکہ ڈیمانڈ ڈیپینڈ کر رہی ہے پرائز پر، تو پرائز ہوتا ہے آزاد متغیر، یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل، اور جو اس کے ساتھ ڈیمانڈ ہے وہ ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل۔ یعنی پرائز پہلے چینج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ڈیمانڈ چینج ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پریکٹیکل لائف میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہو تو ہم اس کی طلب کو کم کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی طلب سکڑتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی چیز سستی ہو رہی ہے، جو سستی ہو رہی ہے ہم اس کی ڈیمانڈ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پرائز اور ڈیمانڈ جو ہے دونوں کے درمیان اپوزٹ ریلیشن پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو پروفیسر بینتھم ہے، یہ اکنامکس کی طلب کی تعریف کرتے ہیں کہ اشیاء کی وہ مقدار جسے صارفین ایک خاص عرصہ وقت میں ایک خاص قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، طلب کہلاتی ہے۔ یعنی 2 چیزیں، خاص عرصہ وقت اور خاص قیمت، کہ خاص ٹائم کے دوران ایک خاص قیمت پر جب آپ خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ طلب بن جاتی ہے۔ اس سے اگر آپ اور تعریف دیکھیں، یہ تعریف آپ کے پاس دی ہوئی ہے پروفیسر سٹونیئر اور ہیگ، یہ 2 اکانومسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ ان اکنامکس مینز ڈیمانڈ بیکڈ اپ بائی اینف منی ٹو پے فار دا گڈ ڈیمانڈڈ، یعنی طلب سے مراد کسی شے کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو مناسب رقم کی ادائیگی کے بعد حاصل کی جا سکے۔
تو لہٰذا لاسٹ پہ دیکھیں کہ طلب سے مراد کسی شے کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو کوئی شخص ایک خاص قیمت پر خریدنے کے لیے رضامند ہو جائے. تو لہٰذا اسے یاد رکھیں کہ طلب ڈیپینڈ کرتی ہے پرائز پر. اکنامکس میں طلب کا ذکر قیمت کے بغیر نہیں ہو سکتا. قیمت آزاد متغیر ہوتی ہے، طلب تابع متغیر ہوتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن پایا جاتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تقلیلی تفاضل. یعنی قیمت اگر بڑھے تو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، اور اگر قیمت کم ہو تو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. یہ اس کو ہم پراپر ورڈنگ میں بڑھنے یا کم ہونے کا لفظ نہیں استعمال کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ جب قیمت کم ہوتی ہے تو طلب پھیل جاتی ہے، جب قیمت بڑھتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے تو طلب سکڑ جاتی ہے. اب اس کے بعد طلب کے کچھ کنسیپٹس ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ زیادہ انٹر لیول پہ ہوتا ہے. آبجیکٹیو کے لیے گریجویشن میں اس کی وہ خاص ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ڈیفینیشن کی حد تک ذہن میں رکھ لیں، خاص طور پہ جو آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے اس میں کویسچن میں پوچھ لیا جاتا ہے. نمبر 1 ہے ماخوذ طلب، ڈیرائیوڈ ڈیمانڈ. ڈیرائیو ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ایکچولی ہم ڈیمانڈ تو نہیں کر رہے ہوتے، ہماری اصل ڈیمانڈ یا ہماری براہ راست ڈیمانڈ کوئی اور چیز ہوتی ہے، لیکن اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جن لوگوں کو ہم چیزوں کو ہم بالواسطہ طور پر ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی ہماری براہ راست ڈیمانڈ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے ان کی ڈیمانڈ کو ماخوذ طلب کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی ڈیمانڈ ہے، آپ مکان بنانا چاہتے ہیں. اب مکان بنانے کے لیے جو آپ اینٹوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، سیمنٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، بجری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لکڑی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ہوتی ہیں ماخوذ طلب. یعنی مکان کی طلب براہ راست ہے اور جو میٹیریل ہے اس کی طلب ماخوذ طلب کہلاتی ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے مشترک طلب. مشترک طلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض ہماری خواہشات یا حاجتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک سے زیادہ چیزوں کی ڈیمانڈ کرنی پڑتی ہے. یعنی ہماری خواہش ایک ہوتی ہے، اب اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم دو یا دو سے زیادہ چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ان کی ڈیمانڈ کو مشترک طلب یا جوائنٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں کار اور گاڑی. اب گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں سفر کرنا ہے تو پیٹرول بھی لازمی آپ کو ڈلوانا پڑے گا. جیسا پین اور سیاہی کے پین سے لکھنا ہے تو اس کے لیے سیاہی کی ضرورت ہے. کرکٹ کھیلنی ہے تو اس کے لیے گیند اور بیٹ کی ڈیمانڈ ہے. تو یعنی ایک خواہش ہے کرکٹ کھیلنے کی، اس کے لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں بیٹ کی بھی، گیند کی بھی، وکٹوں کی بھی، تو دو تین چیزوں کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کی ڈیمانڈ کو مشترک طلب کا نام دیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے مرکب طلب. اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، چیز تو ایک ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال ہوتا ہے ایک سے زیادہ کاموں کے لیے. یعنی کوئی ایک چیز ہے وہ دو تین چار کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو ان تمام کاموں کے لیے اس کی ڈیمانڈ کو اگر اکٹھا کر لیں یا جمع کر لیں تو ان کی ڈیمانڈ کو مرکب طلب کا نام دیا جاتا ہے. جیسے مثال دے کر لکڑی جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، فرنیچر بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مکانوں کی تعمیر کے لیے، دروازے کے لیے، ریل کے ڈبے، ان تمام کاموں کے لیے لکڑی کی ڈیمانڈ کو اکٹھا کر لیں تو وہ بن جاتی ہے مرکب طلب. اب یہ کچھ بنیادی چیزیں ہونے کے بعد اب ہمارے پاس آ جائے گا ہمارا اصل ٹاپک قانون طلب. اب جب طلب کا کنسیپٹ آپ کے ذہن میں آ چکا ہے کہ طلب جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے پرائز پر، پرائز کے بغیر ہم طلب کو ڈسکس نہیں کر سکتے، تو لہٰذا پرائز کے ساتھ ہی طلب ڈسکس کی جاتی ہے. تو اور اسی چیز کو دیکھ کر، چونکہ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اکنامکس کے ہر قانون کی کچھ نہ کچھ مفروضات ازمپشنز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہم ازیوم کرتے ہیں کہ یہ کانسٹنٹ رہیں گی جن کو ہم نے پیرامیٹرز کا نام دیا تھا. تو ان چیزوں کو اکنامکس کی ہر تعریف کے اندر ہم لکھتے ہیں. لہٰذا قانون طلب اب کیا بنے گا کہ اگر دیگر حالات جوں کے توں رہیں، یعنی ہمارے جو اس کی کنڈیشنز ہیں یا مفروضات ہیں وہ سیم رہیں، اور کسی شے یا خدمت کی قیمت کم ہو جائے تو اس کی طلب پھیل جاتی ہے، جبکہ قیمت بڑھنے پر طلب سکڑ جاتی ہے. یعنی دیگر حالات ویسے کے ویسے رہیں، یعنی اور کوئی شرائط جو ہیں وہ چینج نہ ہو. وہ شرائط کون سی آگے ہم پڑھتے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر قیمت بڑھے گی تو طلب سکڑ جائے گی، کم ہو کر سکڑ جائے گی، اور اگر قیمت کم ہوگی تو طلب پھیل کر زیادہ ہو جائے گی. لہٰذا اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے پروفیسر فرگوسن لکھتے ہیں کہ کسی شے کی قیمت اور طلب میں معکوس رشتہ پایا جاتا ہے. یعنی طلب میں تبدیلی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کے تحت ہوتی ہے، اس کے الٹ ہوتی ہے. تو باقی جو شرائط ہوتی ہیں کہ لوگوں کی آمدنیاں یا متبادل اشیاء کی قیمتیں وغیرہ وہ کانسٹنٹ رہیں. تو لہٰذا اس سے کیا ثابت ہوا کہ قیمت اور طلب کے درمیان منفی تعلق ہوتا ہے، معکوس تعلق، یا اس کو ہم تقلیلی تفاعل کہتے تھے.
قیمت آزاد متغیر ہوتی ہے، طلب تابع متغیر ہوتی ہے۔ ڈیفینیشن کے بعد اب ہم نے بنانا ہے اس کا گوشوارہ اور ڈائیگرام۔ اب اس میں پہلے دیکھو فرد کا گوشوارہ طلب کہ اگر ایک شخص خریداری کرتا ہے تو اس کا گوشوارہ اور ڈائیگرام کیسے ہوگا، اور پھر ہم دیکھیں گے اگر ایک سے زیادہ لوگ کرتے ہیں پھر کیسے ہوگا۔ اب یہ سمپل سا، چونکہ ہم 3 پڑھ چکے ہیں کہ قیمت اور طلب کے درمیان ہوتا ہے اپوزٹ ریلیشن، معکوس تعلق۔ اب کوئی بھی اپنی مرضی کا ٹیبل ڈائیگرام بنا لو، اس میں یہ ہے کہ آپ قیمت کو اگر کم کریں گے تو مقدار کو بڑھاتے جائیں، اور اگر قیمت کو بڑھائیں گے تو پھر مقدار کو کم کرتے جائیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں گھی کی دی ہوئی ہے، ایک طرف ہے قیمت ایک طرف طلب، آپ کوئی چیز بھی رکھ لیں، ضرور نہیں گھی رکھیں، آپ جو مرضی رکھ لیں۔ اب قیمت دیکھیں 70 60 50 قیمت ایسا سا کم ہو رہی ہے تو مقدار 5 10 15 20 بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ قیمت کو بڑھتا ہوا شو کریں گے، جب آپ قیمت کر دیں 50 60 70 80 90 کر دیں تو پھر مقدار کیا ہوگی، وہ اب کم کرنا شروع کر دیں، چاہے آپ 40 سے 30 کر دیں، 20 کر دیں، 10 کر دیں، یعنی ضروری 5 کا گیپ دیں، آپ 2 کا گیپ کر دیں، پہلے آپ 20 رکھیں، 18 رکھ لیں، 16 رکھ لیں، 12 رکھ لیں، 10 رکھ لیں، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب انہی مقداروں کو دیکھتے ہوئے آپ نے بنانا ہے اپنا گراف۔ گراف میں ایک ہوتا ہے ایکس ایکسس، ایک وائی ایکسس۔ جو ایکس ایکسس ہے اس کے اوپر ہمیشہ طلب رکھتے ہیں، وائی ایکسس کے اوپر ہم قیمت رکھتے ہیں۔ جو مقداریں پیچھے دی ہوئی تھی آپ 0 سے لے کر نیچے میں طلب شو کر دیں، اوپر قیمت شو کر دیں۔ تو ایک ایک چیز دیکھتے جائیں، یعنی پہلے دیکھیں آپ کے پاس قیمت ہے 70، طلب ہے 5، تو نیچے سے 5 لیں، وائی ایکسس سے 70 لیں تو آپ کے پاس الف پوائنٹ آ جائے گا۔ پھر 60 پر 10 ہے، بے آ جائے گا، اس جیم تال، یہ چاروں پوائنٹس کو ملا دو تو آپ کے پاس ایک خط بن جائے گا جس کو ہم ڈیمانڈ کرو کہتے ہیں۔ یہ بالکل آپ کے پاس نیگیٹو سلوپ ہے، یعنی اوپر سے نیچے لیفٹ ٹو رائٹ اس کی موومنٹ ہو رہی ہے، جس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قیمت اور طلب کے درمیان منفی یا تقلیلی تفاول پایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس منڈی کی گوشوارہ بنانا ہو، یعنی منڈی کا مطلب یہ ہے کہ اگر چیز کو خریدنے والے ایک سے زیادہ بندے ہوں، اب فرد کا تو تھا نا کہ ایک بندہ ہے، منڈی میں اگر ایک سے زیادہ بندے ہوں تو سمپل سی چیز ہے، آپ تمام لوگوں کا علیحدہ علیحدہ مقدار یا ڈیمانڈ لے کر اس کو جمع کرتے ہیں، صرف اتنا کام کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں قیمت 70 60 50 40 ہے، اب الف صرف الف بے جیم لکھ لیں یا اے بی سی ڈی لکھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ پہلا صارف ہے، اس کی طلب قیمت چونکہ کم ہو رہی تھی، طلب 2 3 4 5 ہو رہی ہے، دوسرے کی 3 4 5 6، تیسرے کی 4 5 6 7 5 6 7، یہ مختلف آپ کے پاس 5 بندے ہیں تو پانچوں کی جمع کر لیں۔ اب پہلے قیمت 10 70 تو اس پر 2 3 4 5 6 کو جمع کریں 20 آ گیا، پھر دوسری لائن 3 4 5 6 7 کو جمع کریں 25 آ گیا، پھر 30 پہ 35۔ تو لہٰذا یہ آ جائے گی آپ کے پاس منڈی کا کہ قیمت کم ہو رہی ہے تو طلب بڑھ رہی ہے 20 25 30 35۔ اب ان دونوں کو ملا کر آپ کے پاس یعنی قیمت اور منڈی کی طلب، ان کو ملا کر ڈائیگرام بنا دو گے، سیم وہی چیز، صرف جہاں پر آپ کا فرد کا نام تھا منڈی لکھ دیا ہے، باقی کوئی نئی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی۔ نیکسٹ آپ کے پاس آ جائے گا خط طلب کی خصوصیات۔ خط طلب کی کیا سمپل سے پوائنٹ ہے کہ نمبر 1 ہے کہ یہ خط قیمت اور طلب میں تفعیلی رشتے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی بتاتا ہے کہ طلب کا انحصار قیمت پر ہوتا ہے اور ان کے درمیان معکوس یعنی نیگیٹو تعلق پایا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، عام حالات میں خط طلب اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں جانب ہوتا ہے، منفی جھکاؤ رکھتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خط طلب تیار کرتے وقت قیمتوں کے مختلف معیاروں پر طلب کی جو مقدار ظاہر کی جاتی ہے، اس میں وقت کا خیال، یعنی اس میں ٹائم کا کوئی ذکر نہیں ہوتا کہ قیمت یا طلب کتنے عرصے بعد کتنے گھنٹوں بعد چینج ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اب اگلا چھوٹا سا ہے کہ خط طلب کا جھکاؤ منفی کیوں ہوتا ہے کہ یہ نیگیٹو کیوں بنتا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں، سب سے پہلے نئے خریداروں کی شمولیت۔ پہلی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ایک چیز سستی ہوتی ہے، آپ پہلے مثال کے طور پر دیکھیں کہ سیب بازار میں مل رہے تھے پر 300 روپے کلو، تو کچھ لوگ خرید سکتے تھے، کچھ غریب لوگ نہیں خرید سکتے تھے۔ تو جب وہی سیب ہو گیا 150 روپے کلو تو کئی نئے لوگ بھی اب خریدنا شروع کرتے ہیں کہ جو پہلے 300 روپے پر نہیں خرید رہے تھے۔ تو جب نئے خریدار بھی شامل ہو جائیں گے، پرانے والے بھی شامل ہوں گے، دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو اوورال ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی، اس لیے خط طلب منفی بن جاتا ہے۔ تو پہلی ریزن یہ ہے کہ چونکہ نئے خریدار شامل ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اوورال ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے آمدنی اثر۔ اب جب کسی چیز کی کم ہوتی ہے قیمت، تو قیمت کم ہونے سے جو لوگ ہیں ان کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے۔ جب ایک بندے کی تنخواہ تو اتنی ہے، ایک بندہ دہاڑی کام کر رہا ہے، دن کا 500 یا 1000 لے رہا ہے، مل تو اس کو 1000 ہی رہا ہے، لیکن جب چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، تو وہ 1000 میں پہلے سے زیادہ چیزیں خرید سکتا ہے۔
تو جو وہ زیادہ چیزیں خرید رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بالواسطہ طور پر جو اس کی قوت خرید بڑھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی آمدنی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ جو اس کی آمدنی بڑھ گئی ہے اس کو ہم اثر آمدنی کا نام دیتے ہیں کہ جب آمدنی بڑھ گئی تو لوگوں نے چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ کر دی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے استبدالی اثر، سبسٹیٹیوشن افیکٹ۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کا متبادل یا آلٹرنیٹ یعنی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہونے والی ہوتی ہیں۔ تو جو چیزیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہونے والی ہوتی ہیں ان میں سے دیکھیں جب ایک چیز سستی ہو یا مہنگی ہو اس کا اثر اس کی اپنی ڈیمانڈ پر تو پڑتا ہی ہے، اس کے متبادل پر بھی پڑتا ہے۔ یعنی دیکھیں گوشت آپ کا مٹن اور چکن ہے، یا آپ کے پاس چاول ہے، روٹی ہے، یا پیپسی ہے، کوک ہے، یہ اس کا آلٹرنیٹ ہے۔ ان میں سے جب ایک چیز کی قیمت کم ہوتی ہے یا ایک چیز کی قیمت بڑھ جائے تو لوگ اس کی ڈیمانڈ، یعنی سپوز دیکھیں پیپسی مہنگی ہو جائے، لوگ پیپسی کی ڈیمانڈ کم کر دیں گے اور پیپسی والے لوگ بھی کوک پینا شروع کر دیں گے۔ تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ کوک کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا اور خط طلب نیگیٹو بڑھ جائے گا۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خط طلب نیگیٹو ہوتا ہے۔ اور پھر نیکسٹ آ جائے گا جو ہم نے کہا ہے کہ اگر دیگر حالات بدستور قائم رہے، یعنی قانون طلب کے مفروضات یا شرائط۔ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اکنامکس کا کوئی بھی قانون آپ پڑھو، ہر قانون کی کچھ نہ کچھ شرائط لازمی ہوتی ہیں، وہ شرائط پائی جائیں تو قانون درست ہوتا ہے، ادروائز درست نہیں ہوتا۔ اب ان کو ہم اس کی شرائط کہتے ہیں۔ نمبر ایک ہے صارفین کی آمدنی نہ بدلے، یعنی جو لوگ خریدنے والے ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے یا کمی نہیں ہونی، کیونکہ جب آپ کا پیسے کم یا زیادہ ہو جائیں گے تو آپ اسی قیمت پر بھی ڈیمانڈ چینج کر دیں گے، ہمارا قانون غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صارفین کی آمدنی تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، صارفین کی عادات، پسند، رسم و رواج اور فیشن نہ بدلیں، کہ کسی بھی چیز کا فیشن چینج نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی پسند تبدیل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب ایک چیز آپ کو پسند ہو تو چاہے مہنگی بھی ہو آپ زیادہ خریدتے ہیں، اور اگر پسند نہ ہو تو سستی بھی ہو پھر بھی آپ نہیں خریدتے ہیں۔ ایسا جو چیز فیشن کا حصہ بن جائے لوگ اس کو مہنگی ہونے کے باوجود زیادہ خریدتے ہیں، اور جو آؤٹ آف فیشن ہو جائے لوگ اس کی خریداری کم کر دیتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے صارفین کی تعداد نہ بدلے، یعنی کسی چیز کو خریدنے والے اگر 20 بنتے ہیں 20 رہنے چاہیے، 40 ہیں 40، کیونکہ جب تعداد بدلتی ہے، بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں تو اسی قیمت پر بھی ڈیمانڈ کم یا زیادہ ہو جاتی ہے اور ہمارا قانون غلط ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے متبادل اشیاء کی قیمتیں، یہ بھی آپ کو جیسے پیپسی اور کوک کی مثال دی ہے، یا چائے اور کافی کی مثال ہے، یا آپ کے پاس گندم اور روٹی کی مثال ہے، یا چکن اور مٹن ہے، یہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کا متبادل۔ تو متبادل کی قیمت بھی چینج نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب کسی ایک متبادل کی قیمت چینج ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کی اپنی ڈیمانڈ پر بھی پڑتا ہے اور اس کے متبادل کی ڈیمانڈ پر بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم قانون طلب کو درست ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ متبادل کی قیمت تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس زر کی بیرونی قدر نہ بدلے، یہ جو آپ کی کرنسی کی انٹرنیشنل ویلیو آپ سنتے رہتے ہیں کہ آج ڈالر 100 روپے کا ہو گیا، 150 کا ہو گیا، 170 کا ہو گیا، یہ ہوتا ہے زر کی بیرونی قدر۔ تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ہماری کرنسی کی بیرونی ویلیو چینج نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب کرنسی کی ویلیو کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتا ہے تو اس کا اثر ملک میں مہنگائی پر پڑتا ہے اور ہمارا قانون طلب غلط ہو جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے شے کا نیم البدل دریافت نہ ہو، یعنی کسی چیز کا کوئی نیا آلٹرنیٹ ایجاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، سائیکی ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز بازار میں آئے تو ایک دفعہ سارے اسی کو خریدیں، یعنی کوئی نیا صابن آ جائے، کوئی نیا شیمپو آ جائے، نیا کپڑا آ جائے، جوتے کی نئی کوئی برانڈ آ جائے تو ہر بندہ اسی کو خریدنے لگ جاتا ہے اور پہلے بڑی چیزوں کی ڈیمانڈ کم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شے کا نیم البدل دریافت نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے مفروضات ہیں، اگر یہ مفروضات پائے جائیں گے تو قانون درست ہوگا، اگر مفروضات چینج ہو جاتے ہیں تو ہمارا قانون بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اور آج کی آخری چیز ہے قانون طلب کی مستثنیات یا حد بندیاں، یعنی جس طرح ہر قانون کی کچھ نہ کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا، عمل درآمد نہیں کرتا، اس کو ہم اس کی مستثنیات یا حد بندیاں کہتے ہیں۔ تو ان کی صورتوں میں کیا ہوگا کہ خط طلب نیگیٹو نہیں ہوگا بلکہ پازیٹیو ہوگا۔ نمبر ایک ہے نہایت گھٹیا، یعنی وہ چیزیں جو بہت زیادہ گھٹیا ہوتی ہیں، جو لیتے ہی چند غریب لوگ ہیں وہ اگر سستے بھی ہو جائیں تو امیر لوگ اس کو نہیں خریدیں گے اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ سستی ہونے کے باوجود ڈیمانڈ اتنی رہے گی یا بعض اوقات کم ہو جائے گی۔ اس سے جو نہایت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، جو لاکھوں کروڑوں کی آنے والی چیزیں ہوتی ہیں جن کو صرف امیر لوگ اپنے آپ کو منفرد بنانے کے لیے، فخر کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ایسی چیزوں کی اگر قیمت تھوڑی کم بھی ہو جائے، یعنی جو چیز اگر 10 لاکھ کی آ رہی ہے وہ 8 لاکھ کی بھی ہو جائے، غریب بندہ پھر بھی نہیں خرید سکے گا، اور اس صورت میں بھی خط طلب پازیٹیو رہے گا۔
پھر ہے نایاب اور کامیاب اشیاء، یعنی جو چیزیں منڈی میں کم ہو جائیں یا قحط پڑنے کا خدشہ ہو یا فیوچر میں کم ہونے کا خدشہ ہو، تو وہ مہنگی بھی ہو جائیں، لوگ پھر بھی زیادہ خریدتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ بعد میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اور آخری پوائنٹ ہے لا علمی، کے بعض اوقات کچھ صارفین، کچھ خریدار منڈی کے حالات سے واقف ہی نہیں ہوتے، وہ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ قیمت زیادہ ہے کم ہے، وہ اپنی روٹین میں جتنی چیز خریدنی وہ خریدتے رہتے ہیں اور قرآن تعالیٰ پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ ان تمام چیزوں کو ہم قرآن تعالیٰ کی مستثنیات یا خامیہ یا حدود بندیاں کا نام دیتے ہیں۔ ان صورتوں میں خط طلب آپ کا پازیٹیو نہیں، نیگیٹو نہیں بنتا بلکہ پازیٹیو بن جاتا ہے۔ تو اس کا پازیٹیو خط آپ کے پاس یہ والا آ جائے گا، اس کو آپ دیکھ لو گے۔ یہ ہوتا ہے استثنائی خط طلب، یعنی نارمل حالات میں خط طلب نیگیٹو ہوتا ہے، اس طرح کے حالات میں خط طلب پازیٹیو بن جاتا ہے۔ تو یہاں تک آپ نے کر لینا ہے، یہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ پھر انشاءاللہ اس کو ہم آگے سٹارٹ